اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور جو اس پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور توکل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہیں ہی ہیں، اس سے رزق میں بھی کشادگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت، مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، وہ آکسیجن ہے، اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراواں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیے تھے، اور پھر کس قدر زندگی میں دقت اور مشقت آ جاتی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی۔ آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو بھی فراواں رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، برف بھی پگھلتی ہے، دریا بھی بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں۔ تیسری چیز ہماری ہے خود کی چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے 2 مرتبہ چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضرورتیں ہیں، ہمارے لباس کی ضروریات ہیں۔ تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری، اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے، اس کو اپنی جناب سے اتنا فراواں کر دیا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو کماؤ، پھر گھر لاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو آسان رکھا ہے۔ تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو، وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے۔ کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے۔ سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے، اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں،
اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں، لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں، میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے، تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو تروح ہماسن، جب وہ اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، وَتَغْدُو بِطَانًا، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں۔ وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں، ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو انہوں نے خادمہ نے کہا حضرت مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، کہا انہیں کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ حضرت صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے، تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو خیرات کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، من الالباب، دروازے پہ کون ہے، کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں، تو خادم سے کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں، کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے، کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے، تو خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے، کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں، تو پہلے 4 روٹیاں تھی پھر 6 روٹیاں تھی، میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی، تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے تو پھر یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا، کاروبار ضرور کیجئے گا۔ توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے، جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں، اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے، اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو
اور اس کے رزق میں برکت ہو. دو چیزیں جو چاہتا ہے, جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو, اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے, صلہ رحمی کرے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے. سب سے افضل صدقہ, چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں, یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے, لیکن کسی وجہ سے وہ مجبور گئے, مفلس ہو گئے. تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے, اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا, تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے. تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں, تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی کی تلقین کی گئی, اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے, اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی. وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے, ایک کام کاج کرتا تھا, دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا. تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا, یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو. تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں, رشتہ داروں میں, اعزاء و اقربا میں, یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں, تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں, رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا. ایک اور چیز حضور نے فرمائی, حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم. فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے, اور مشکل حالات ہوتے ہیں, حالات ٹال دیے جاتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون, تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے, نتائج نہیں ملتے. ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. مشکل میں پھنس جاتا ہے, کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا. تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو, حل تنصرون و ترزقون, تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی, یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم, کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے, یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اپاہج, کمزور, لاچار, اراملہ, یتامہ, مساکین. یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے, تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے. جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے, تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. غریب پھنسے ہوئے ماں باپ, گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے, اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں, تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے. تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا. تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں, اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. تو کوئی اس کا وزن ہے, کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے, مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے, آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے, تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے, حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بدعفائکم, جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی, فرمایا ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے. اس لیے لاچار لوگوں کی, دکھی لوگوں کی, بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے. بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے, لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں, یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے, مجھے عزت دی ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو مدد ہوتی ہے, رزق دیا جاتا ہے, یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے.
अच्छा, एक और जरिया रिज़्क़ के इजाफे का हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनके यहाँ बेटियां ही बेटियां थीं। अच्छा, जब इनका आखिरी वक्त आया और ये बड़े सख्त बीमार हो गए तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका हाल पूछने आए। तो जब हाल पूछा, बैठे, गुफ्तगू हुई, वापस चलने लगे, तो हजरत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियां निकाल के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को पेश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये आपकी बेटियों के लिए है, चूंकि आपकी बेटियां ही बेटियां हैं तो ये मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, आपको तो वाकई जरूरत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फिर थैलियां मोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटियों को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिसके पास सूरा वाक़या हो उसको गुर्बत तंग नहीं कर सकती। तो मेरी बेटियां रात को सोने से कबल 1 मरतबा सूरा वाक़या जरूर पढ़ती, इसलिए तुम मेरी बेटियों के बारे में परेशान नहीं होना, अल्लाह के फजल से उन्हें गुर्बत तंग नहीं करेगी, उनके पास सूरा वाक़या जो मौजूद है। तो ये किसी ऐसे जरूरतमंद को दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है। तो सूरा वाक़या की तिलावत यकीनन रिज़्क़ की फरावानियां और रिज़्क़ की बरकतें हासिल करने का एक जरिया है, और दरवाजे खुल जाते हैं अगर सूरा वाक़या की तिलावत तसलसल के साथ की जाए। इसलिए अपने मामूलात में सूरा वाक़या को शामिल कर लीजिएगा, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह रिज़्क़ की फरावानियां नसीब होती हैं। एक और जरिया रिज़्क़ का, और ये बहुत आसान, शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माइशता वल फ़क्र, हजरत सहल बिन साद अस-सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से है। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं कसीरुल अयाल हूं, ज़राए आमदन बहुत थोड़े हैं, मेरे लिए कुछ इरशाद फरमाइए। बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, तो मैं मफलूकुल हाल हूं। तो उसने अपने फक्र का, अपनी गुर्बत का हुजूर के सामने कजिया रखा। शका रजुलन इला रसूलिल्लाह दीकल माइशता वल फ़क्र। आका करीम ने उसको जो वजीफा बताया वो बिल्कुल आसान है, आप सबको पहले याद है, लेकिन इस पे अमल करने शुरू। काला इज़ा दखलत दारा फसल्लिम अलैहि, कहा जब घर जाए तो घर में दाखिल होने लगे तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये वजीफा शुरू कर लो कि जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद 1 मरतबा सूरा अखलास पढ़ दिया करो, कुल हुवल्लाहु अहद। ये वजीफा फरमाया तुमने शुरू कर देना है, जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम ये कह के दाखिल हो, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा सूरा अखलास पढ़ दिया करो। और मेरे आका ने फरमाया कभी ऐसा हो कि तू घर जाए, घर मौजूद ना हो, अहले खाना कहीं गए हुए हों, तो फरमाया अमल नहीं छोड़ना, फसल्लिम अलैया, फिर तू मुझे सलाम कहना, फिर तू मुझे सलाम कह देना। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने ये अमल शुरू कर लिया, जब घर जाता अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद सूरा अखलास पढ़ देता, बैठने से पहले पहले ये काम करता। और कभी ऐसा होता मैं घर ना जाता, घर वाले घर ना होते, फिर तो मुझे चाय चढ़ जाता, फिर मैं हुजूर को सलाम कहता। अल्लाह अकबर। हजरत मुल्ला अली कारी ने शरह शिफा में लिखा है, जो हजरत काजी अय्याज मालिकी उंदलसी अलैहिर्रहमा ने लिखा है शिफा में, कि जब घरों को जाओ तो हुजूर को सलाम करो। तो उसकी शरह में लिखते हैं हुजूर को सलाम क्यों करो, तो वो कहते हैं ले अन्ना रूहहू अलैहिस्सलाम मौजूदुन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, इसलिए कि हुजूर की रूह का फैजान मोमिनीन के घर में मौजूद होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए हुजूर को सलाम करो। वो कहता है जब कोई ना होता मैं हुजूर को सलाम करता। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम ना हो कोई वहां सरकार होते हैं। तो कहा उसके बाद सूरा अखलास पढ़ देता। यही मेरा अमल रहा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, वजीफा हुजूर ने बताया था, और जब भी जाता अस्सलामु अलैकुम सूरा अखलास, कोई नहीं है तो हुजूर को सलाम और सूरा अखलास कहते। मैंने अमल शुरू कर दिया, हत्ता अफादल्लाहु जीरानहु, इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें उतरी कि मेरे हमसायों के यहां भी फरावानियों और बरकतों का नुज़ूल होने लगा। इसी तरह रिज़्क़ की फरावानी का एक और जरिया है, और वो ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह। जब अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे तो फिर उससे रिज़्क़ बढ़ता है। जबकि हमारी अक्ल खिरत के फैसले ये हैं कि माल में से कुछ निकाला जाए, तो हमारा रियाजी और हिसाब यही कहता है कि कुछ कम होता है। हमारे कैलकुलेटर का नतीजा भी यही है।
ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں یہ ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں، وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں۔ توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا، اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم اپنے جتنے بھی پیر بھائی ہیں سب کو تاکیداً کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے اور گھریلو دیگر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی ما بسم اللہ تلاوت کی جائے، اول آخر دوشی پڑھ لیا جائے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل معمول زندگی بنا لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو بھی فرما بردار رکھے گا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ رزق کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی، اس کے نتیجے کے اندر حاسدین دشمنوں کے شر سے بھی نجات رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور دینی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر کسی کو مسائل زیادہ ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ وظیفہ میرے حضور نے خود بتایا، اور اس کی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، خاص خزانہ، فرمایا یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح دنیاوی اسباب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، تو روحانی امور کے ذریعے سے بھی ہم برکتوں کے حصول کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی کشادگی عطا فرمائے، ایسے فقر سے بچائے محفوظ رکھے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی دولت سے بھی بچائے جو دولت قارون بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا کرے، اور اگر قسمت میں فقر ہے تو پھر فقر سلمان عطا کرے، پھر فقر بلال نصیب کرے، پھر فقر ابو ذر عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں بہاریں نصیب فرمائے۔ دعا کے لمحات اب قریب ہیں، جب بندے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مانگا ہے وہ فوری نہیں ملتا، کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا پھر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں آخرت میں صلہ نصیب ہوگا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عجز سے پورے تیقن سے دعا مانگنی چاہیے، من قلب لاہن فرمایا گیا، کھیلتے ہوئے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔
کھیلتے ہوئے دل سے نہیں، پورے تیقن سے، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جو دعا مانگی جائے. دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں تو میرا رخ دوسری جانب ہو اور بات آپ سے کروں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو احکم الحاکمین کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ مانگ اس سے رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور جگہ پہ کھیل رہا ہو. تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور پھر اس کی شرط ہے رزق حلال. حرام رزق سے پلے ہوئے بدن اور شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی.